مجھے یہ دیکھنا ہے میں حدود الہی کا خیال رکھتا ہوں کہ نہیں، میں حلال خدا کا خیال رکھتا ہوں کہ نہیں، میں حرام سے پرہیز کرتا ہوں کہ نہیں۔ اگر یہ چیز پوری ہو گئی، اب کہا یہ جو آنسو اس کی آنکھ سے بہتا ہے، اس آنسوؤں کی خریدار جناب سیدہ فاطمہ زہرا بن جاتی ہیں۔ ورنہ ہندو بھی امام حسین پہ روتے ہیں، ایک شیعہ بھی امام حسین پہ روتا ہے۔ ان دونوں کے آنسو میں فرق کیا ہے؟ ایک آنسو صرف ایموشنل آنسو ہیں کہ کوئی انسان سینسٹیو، کوئی انسان دردناک منظر بھی دیکھ لے اس کی آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے۔ تو کہاں ایک ہندو کا آنسو اور کہاں ایک اثنا عشری شیعہ کا آنسو۔ ہاں اس کا بھی اجر ہے، لیکن ایک شیعہ جب روتا ہے ان دونوں میں بڑا فرق ہے، کیونکہ یہ صحیح العقیدہ ہو کر امام حسین پہ رو رہا ہے، وہ غلط العقیدہ ہو کر امام حسین پہ رو رہا ہے۔ تبھی کا کبھی خوشی کا آنسو، غم کا آنسو، شوق کا آنسو، ندامت کا آنسو، توبہ کا آنسو، غم کا آنسو، معرفت کا آنسو، بصیرت کا آنسو، ہر آنسو کی اللہ نے کیا رکھی ہے؟ قیمت رکھی ہے۔ اسی طرح جب آپ جھولا اٹھاتے ہیں، آپ تابوت اٹھاتے ہیں، جو 12 امام کا ماننے والا ہے، اس کے تابوت اٹھانے کا اجر، اس کے نظر دینے کا اجر اور ہے۔ آپ انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں، ہمارے ہندو برادری بھی آتی ہے اور وہ آ کے جھولوں پہ نظر باندھتی ہے، لیکن کیا وہ معرفت امام حسین رکھتا ہے کہ نہیں؟ یا اس نے 4 لوگوں سے سنا ہے کہ اگر اس جھولے پہ جاؤ گے تو خدا علی اصغر کے صدقے مثلا اولاد دیتا ہے، حضرت عباس کی نظر مانو گے تو خدا حضرت عباس کے صدقے میں یہ دیتا ہے۔ وہ لالچ کا آنا ہے۔ اگر صحیح العقیدہ ہوتا تو اس مذہب کو وہ کیا کرتا؟ ایکسیپٹ کرتا۔ اب ایک معجزہ کیا جاتا ہے تاکہ اس کے وجود کے اندر ایک چنگاری جلائی جائے، تاکہ یہ سوچے اور غور و فکر کرے، کم از کم اس کرامت اور معجزے کے ذریعے سے مکتب اہل بیت میں آ جائے۔ اب یہاں پہ ایک شیعہ جوان جب جھولا اٹھاتا ہے، اس کا اجر اور ہے، کیونکہ اس کے دل میں لالچ نہیں ہے کہ میں نظر تو کر رہا ہوں، اب اگر اہل بیت دیں گے پھر بھی ہم اہل بیت کو مانیں گے، اہل بیت نہیں دیں گے پھر بھی ہم اہل بیت کو مانیں گے۔ ہم اہل بیت کو ماننے کے لیے کسی معجزے کے محتاج نہیں ہیں، ہم انبیاء کو ماننے کے لیے کسی کرامت کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر عقل ایک چیز کو ثابت کر رہی ہے ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ تبھی میں نے کئی بار آقا امینی کا واقعہ سنایا کہ فرماتے ہیں اتنے دنوں سے امیر المؤمنین کے حرم میں جا رہا ہوں لیکن حاجت قبول نہیں ہو رہی۔ وہیں پہ ایک عرب کا بدو ان پڑھ آدمی حرم امیر المؤمنین میں آتا ہے، وضو نہیں کیا، ادب نہیں، اذن دخول نہیں پڑھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک پیرالائز بچہ ہے۔ اس نے امیر المؤمنین کی زری کے سامنے رکھا اور کہا یا ابا الغوث، اے فریاد رس، میرے بچے کو شفا دے، شفا دو گے تو ٹھیک، لیکن علی اگر تم نے شفا نہیں دی میں پھر تمہارے حرم میں نہیں آؤں گا۔ امینی کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا میں عالم، میں مصنف، میں کتابیں لکھنے والا، میں حوض نجف میں تعلیم حاصل کرنے والا، میں با ادب ہو کے با وضو ہو کے امیر المومنین کے حرم میں آیا ہوں، 10 دن سے آ رہا ہوں، مجھے حاجت نہیں مل رہی۔ اور یہ عجیب بندہ ہے، کہتا ہے ایک لمحے میں آیا ہے اور امیر المومنین سے کچھ لے کے جانا چاہتا ہے۔ کہتا ہے یہ سوچا ہی تھا تو وہ بچہ جو پیرالائز تھا، جو زمین پہ پڑا ہوا تھا، میں نے دیکھا اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا اور چلتے چلتے اپنے باپ کے سینے سے لگ گیا۔ کہتا میں پریشان ہو گیا، مولا میں اتنے دن سے آ رہا ہوں مجھے نہیں مل رہا، یہ عرب بدو ہے، یہ ان پڑھ آدمی ہے، اسے آپ نے اتنی جلدی دے دیا۔ کہتا میں گھر چلا گیا، رات کو خواب کے عالم میں امیر المومنین کی زیارت ہوئی۔ امام نے فرمایا امینی اپنے مولا سے شکایت نہیں کیا کرتے، کیونکہ وہ کمزور العقیدہ تھا، اگر شفا نہ دیتے وہ کبھی پھر علی کے دروازے پہ نہ آتا۔ لیکن امینی ہمیں تجھ پہ اتنا بھروسہ ہے، چاہے تجھے دیں تب بھی علی کو نہیں چھوڑے گا، چاہے تجھے نہ دیں تب بھی تو علی کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ لالچ کا مکتب، یا علی، لالچ کی وجہ سے اہل بیت کے پاس نہیں آتے۔ ہاں خدا اگر کسی کے صدقے میں کچھ دے رہا ہے وہ الگ بات ہے، اگر خدا اہل بیت کے صدقے میں عطا کرتا ہے، لیکن عقیدے کی مضبوطی تو فرمایا کہ یہ مکتب بنا ہی اس لیے کیونکہ یہاں تفریق ہے۔ تفریق کس چیز کی ہے؟ اگر صاحب معرفت بنو گے تو فرمایا پھر خدا تمہیں کیا دیتا ہے؟ اجر دیتا ہے۔